بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پارٹ نمبر 11۔ پھر آپ تشریف لے آتے اور ان کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ آپ کی برکت اس طرح ظاہر ہوتی کہ سب کے سیر ہونے کے بعد بھی کھانا بچ جاتا۔ اگر دودھ ہوتا تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کے لیے دیا جاتا، پھر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے پیتے، یہاں تک کہ ایک ہی پیالے سے سب کے سب دودھ پی لیتے، خوب سیر ہو جاتے اور دودھ پھر بھی بچ جاتا۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک تکیہ رکھا رہتا تھا، وہ اس سے ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو آ کر سیدھے اس تکیے کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، میرے بیٹے کو اپنے بلند مرتبے کا احساس ہے۔ ایک بار مکہ میں قحط پڑ گیا، بارش بالکل نہ ہوئی، لوگ ایک دوسرے سے کہتے تھے لات اور عزی سے بارش کی دعا کرو، کچھ کہتے تھے تیسرے بڑے بت منات پر بھروسہ کرو۔ اسی دوران ایک بوڑھے نے کہا، تم حق اور سچائی سے بھاگ رہے ہو، تم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نشانی موجود ہے، تم اسے چھوڑ کر غلط راستے پر کیوں جا رہے ہو؟ اس پر لوگوں نے اس سے کہا، کیا آپ کی مراد حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے؟ اس نے جواب میں کہا، ہاں میں یہی کہنا چاہتا ہوں۔ اب سب لوگ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چلے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دروازے پر دستک دی تو ایک خوبصورت آدمی باہر آیا۔ اس نے تہبند لپیٹ رکھا تھا۔ سب لوگ اس کی طرف بڑھے اور بولے، اے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وادی میں قحط پڑا ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، اس لیے آؤ اور ہمارے لیے بارش کی دعا کرو۔ چنانچہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ آپ ایسے لگ رہے تھے جیسے اندھیرے میں سورج نکل آیا ہو۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور بھی بچے تھے، لیکن انہوں نے آپ ہی کا بازو پکڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی انگلی پکڑ کر کعبے کا طواف کیا۔ یہ طواف کر رہے تھے اور دوسرے لوگ آسمان کی طرف نظر اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے تھے، جہاں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، لیکن پھر اچانک ہر طرف سے بادل گھر گھر کر آنے لگے۔ اس قدر زوردار بارش ہوئی کہ شہر اور جنگل سیراب ہو گئے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ذی الحجاز کے میلے میں گئے۔ یہ جگہ عرفات سے تقریباً 8 کلومیٹر دور ہے۔ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ ایسے میں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس محسوس ہوئی۔ انہوں نے آپ سے کہا، بھتیجے مجھے پیاس لگی ہے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے نہیں کہی تھی کہ آپ کے پاس پانی تھا، بلکہ اپنی بے چینی ظاہر کرنے کے لیے کہی تھی۔ چچا کی بات سن کر آپ فوراً سواری سے اتر آئے اور بولے، چچا جان آپ کو پیاس لگی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں بھتیجے پیاس لگی ہے۔ یہ سنتے ہی
آپ نے ایک پتھر پر اپنا پاؤں مبارک مارا. لائک، سبسکرائب، شیئر.